علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 15 دسمبر بروز بدھ 2021 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا عنوان ہے اسلام میں طلاق کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فوائد اور نقصانات کیا ہیں۔ حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال اور جائز چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز طلاق ہے۔ اسلامی معاشرے میں یا انسانی معاشرے میں زندگی گزارنے میں دوا ضرورت کی چیز ہے۔ بولیے، دوا ضرورت کے وقت کام آتی ہے، غذا نہیں ہے۔ بولو، یہ غذا اور ہے، دوا اور۔ اگر ایک صحت مند آدمی کھانا پینا چھوڑ دے اور دوا پہ گزارا کرنا شروع کر دے تو وہ برباد ہو جائے گا صحت کے لحاظ سے۔ ہاں، اگر کوئی مرض لگ گیا ہے تو دوا کام آئے گی۔ تو طلاق ایک دوا کی حیثیت ہے، یہ ضرورت کی چیز ہے۔ جب ناگزیر ہو جائے کہ میاں بیوی کے زندگی کے دریا والے کنارے بن جائے کہ وہ ادھر ہے اور یہ، تو پھر طلاق ضرورت کے طور پر، دوا کے طور پر استعمال تو کی جا سکتی ہے۔ جس طرح ایک کڑوی دوا ہے اور انسان کڑوا گھونٹ بھرتا ہے کہ میرا فلاں مرض دور ہو جائے، بالکل یہ کڑوے گھونٹ کے طور پر طلاق رکھی گئی ہے، وگرنہ اس کو پسند نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے علاوہ دو بڑے مذاہب ہیں، ایک ہندو مذہب ہے اور ایک عیسائی مذہب ہے۔ ان دنوں میں شروع میں تو طلاق تھی نہیں، تسبیح نہیں کرتے بھائی، شروع میں تو طلاق تھی ہی نہیں۔ سارے بولا کریں یہ تسبیح ہے، بڑا ثواب ہے۔ شروع میں کوئی طلاق نہیں تھی عیسائیوں میں، بس ایک بار جو لڑکی لڑکا نکاح کے بندھن میں آ گئے تو وہ مرتے دم تک چھوڑ سکتے، خواہ جو مرضی کرتے رہے۔ اور یہی ہندوؤں کا مذہب تھا شروع میں، کہ وہ کوئی رسم تھی ان کی ستی، جس میں جب وہ مر جاتا تھا خامد تو عورت کو بھی اس کے ساتھ جلنا پڑتا تھا۔ اب وہ کیوں جلتی تھی؟ کہ اس کو پتا تھا کہ میں آگے کچھ کر سکتی تو میری جو زندگی ہے یہ موت سے بھی بدتر ہو جائے گی، لہذا وہ مرنا ہی بہتر سمجھتی تھی۔ مگر جب اسلام کی تعلیمات نکاح اور طلاق کی روشن ہوئی تو پھر ان مذہبوں کو پتہ چلا کہ طلاق کی بھی ضرورت ہے، مگر انہوں نے ایک افراط و تفرید کا معاملہ کر دیا کہ طلاق کا اختیار عورت کو بھی دے دیا کہ عورت بھی طلاق دے سکتی ہے اور بولیے مرد بھی طلاق دے سکتا۔ اب آپ اسلامی تعلیمات میں یاد رکھیں کہ طلاق کا اختیار صرف مرد کے پاس ہے۔ بولو بھائی، کس کے پاس ہے؟ سارے بولے نا جو مرد بیٹھے ہیں، کس کے پاس ہے؟ اب دیکھا دیکھی اتنی جہالتیں آ گئی کہ رات میں کو ٹائم دیتا ہوں واٹس ایپ گروپوں پر سوالوں کے جواب، تو رات علماء مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ جی ایک آدمی نے طلاق لکھی اور سائن کر دیا مگر بیوی تک نہیں پہنچائی، تو کیا طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ میں نے کہا جی بالکل ہو گئی۔ بولو بالکل۔ وہ کہنے لگے جی بیوی کو تو پہنچی نہیں۔ میں نے کہا بھئی یہ تو سائن کر دیا نا، اگر وہ غار میں چلا جائے خامد اور اپنے کان میں کہہ دے تھوڑی سی اونچی کہ طلاق 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 اپنی بیوی کا نام لے کر، تو طلاق ہو گئی۔ بیوی کو ساری عمر پتہ نہ چلے پھر بھی طلاق، وہ دل میں کہہ دے اپنے کان تک بھی آواز نہ پہنچائے، بولو پھر بھی طلاق ہو گئی۔ اور یاد رکھیے کہ بیوی کو پہنچے پھر بھی ہو گئی، نہ پہنچے پھر بھی، بیوی سائن کرے پھر بھی ہو گئی، نہ کرے بولو پھر بھی۔ تو طلاق کا میرے بھائیوں بیوی سے تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ تو سارا سسٹم ہی خامد کا اپنا ہے، جب دے گا تو ہو جائے گی، نہیں دے گا تو۔ اب ایک مسئلہ اور جاہلوں نے کھڑا کیا ہوا ہے معاشرے میں، وہ جی عورت اگر حاملہ ہو
تو پھر طلاق یہ سنا ہے نا آپ نے. اور فلموں شلموں میں بھی میں نے سنا, یہ ڈراموں شراموں میں بھی دکھاتے رہے ہیں کہ جی وہ حاملہ ہے زیادہ طلاق نہیں ہوئی. میں نے کہا بھی حاملہ ہو پھر بھی ہوتی ہے. بولو پھر بھی. پوری ملت اسلامیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ بیوی حمل میں ہو یا طہر میں ہو اس کو طلاق تو یہ سارے بولا تو کرو. کیوں آپ ثابت کر رہے ہیں کہ میں مفتی طارق مسعود کی طرح اکیلا بیٹھ کے ریکارڈنگ کرا رہا ہوں؟ سارے بولو کہ طلاق پھر بھی. اس پر جہاں چاہیں جس سے چاہیں میں دلائل کی دنیا میں سامنا کر سکتا ہوں. مالکیوں کے ہاں, شافیوں کے ہاں, حنبلیوں کے ہاں یہی ہے کہ طلاق حاملہ عورت کو بھی ہو جاتی ہے. البتہ اسلام یہ کہتا ہے کہ طلاق سے پہلے جتنا ممکن ہو سکے نبھا کی کوشش کرو. بولو نبھا کی, کیونکہ نکاح ہو گیا ہے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, یہ آپ کو قرآن کا ایک معاشرتی اصول بتا رہا ہوں, پوری زندگی میں آپ کو کام آئے گا. اور اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذرا زور سے کہہ دیں آپ. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ, اگر تمہیں کسی سے کراہت ہے, فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا, اور اس کی کوئی چیز تمہیں اچھی لگتی, وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, تو فرمایا پھر بھی صبر کرو, ہو سکتا ہے اسی میں اللہ تمہیں خیر کثیر عطا فرما دے. میں کیا کرتا ہوں کہ ہر انسان کے دو پہلو ہیں, ایک محبت والا پہلو اور ایک نفرت والا پہلو. تو اگر ہماری کسی سے نفرت ہو گئی ہے تو محبت والا پہلو بھی تو جگاؤ نا. وہ اس کے اندر محبت کا دروازہ بھی ہے, اس کو بھی کھٹکھٹاؤ, صرف نفرت ہی پہ نظر نہ رکھو. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے, حدیث پاک سنیے, عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ہاں یہ حدیث بھی پوری زندگی کام آنے والی ہے. اس کو تو آپ لکھ کے نا اپنے سرانے رکھ لیں اور روزانہ سوتے ہوئے پڑھا کریں, بچوں کو بھی سنائیں اور سب کو سنائیں جہاں جہاں آپ کا تعلق ہو. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ, زور سے صلی اللہ, لا يفرق مؤمن مؤمنة ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مسلمان مرد کسی مسلمان عورت سے بغض نہ رکھے, اگر اس کو اس کی ایک عادت نہ پسند ہو تو دوسری ضرور پسند آ جائے گی. بولو دوسری ضرور پسند آ جائے گی. ایک ڈی ایس پی گزرے ہیں خانے وال سائڈ کے, وہ ماشاءاللہ ڈی ایس پی تھے, اور ان کے والد صاحب نے کوئی اپنی خاندانی وجوہات پر ایک ایسی لڑکی سے شادی کر دی جو کالی کلوٹی تھی اور ماڑی صورت کی تھی. یہ اس کو پسند نہیں کرتے تھے. جب وہ گھر میں آئی تو اس نے بھی دیکھ لیا کہ یہ مجھے پسند ہے, اور کوئی جوڑ بھی نہیں تھا. تو اس بیگم نے کہا کہ میں بیوی نہیں, میں نوکرانی ہوں, اپنے آپ سے کہا, اور وہ نوکر کے درجے پہ آ گئی. کپڑے تیار, یہ وہ, جوتی, کھانے, صفائی, بڑا ہی خدمت کی, اور وہ مر گئی. کیونکہ اندر اندر اس کے بھی دکھ تھا, جذبات تو اللہ نے سب میں رکھے ہیں. تو وہ مر گئی, اور یہ ڈی ایس پی صاحب نے اپنی پسند کی شادی کی بڑی پڑھی لکھی خاتون سے. اور ایک دوست ان کے ملنے آئے تو وہ ڈی ایس پی صاحب کے سر پہ جوتیاں مار رہی تھی, اور یہ گھر میں مار کھا رہا تھا. تو بعد میں اس دوست نے پوچھا کہ یہ کیا ہے, یہ تو تیری پسندیدہ بیوی ہے اور تجھے جوتیاں مار رہی ہے. تو وہ رو کر کہنے لگا, مجھے یہ نہیں جوتیاں مار رہی, مجھے میری پہلی بیوی کی بد دعائیں لگ رہی ہیں, اس کی آہیں مجھے مار رہی ہیں. تو ہم کسی کو اتنا تنگ نہ کریں کہ اس کی آہیں آسمان تک پہنچ جائیں اور وہ ہمارے گلے کا عذاب بن جائیں. وہ نوکر ہو, آپ کا دوست ہو, غریب ہو, محلے دار ہو, بیوی ہو, کوئی بھی ہو, کسی کو اس حد تک نہ پہنچائیں. جو مسائل, شاعر کہتا ہے, جو مسائل درپیش ہوں گفتگو سے حل کر لو, فیصلہ نہیں ہوتا فاصلہ بڑھانے سے, فیصلہ نہیں ہوتا فاصلہ بڑھانے سے. اور سورۃ النساء آیت نمبر 35 میں اللہ نے فرمایا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, اگر میاں بیوی یہ دونوں ارادہ کر لیں اصلاحا, اصلاح کا, صلح کا,
تو یوفق اللہ بینہما، اللہ دونوں میں موافقت خود پیدا فرما دے گا۔ پر جب میاں بیوی کا ارادہ ہی نہیں تو زبردستی سے بھی اللہ محبت کی بارش نازل نہیں کرتا۔ اب شاعر کہتا ہے وہ افسانہ جسے انجام تک پہنچانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑ دینا اچھا ہے۔ کہ اگر زندگی میں تلخیاں ہی تلخیاں ہیں، عذاب ہی عذاب ہے، تو پھر کچھ ہو سکتا ہے۔ اب ہونا کیسے چاہیے ذرا اس پہ سنیں۔ امام غزالی، سارے پڑھیے رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ انہوں نے ایک قصہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے شیخ تھے، ان کے مریدین تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا۔ مریدین نے پوچھنا کہ وہ کیوں طلاق دے رہے ہیں جی، کیوں طلاق دے رہے ہیں؟ تو آپ نے بتایا ہی نہیں کسی کو، طلاق دے دی۔ اور طلاق کے بعد مریدین کہنے لگے حضرت اب تو بتا دے کہ آپ نے ہمیں طلاق دینے کی وجہ ہی نہیں بتائی، چلو وجہ نہ بتائی، کیوں نہیں بتائی وہ تو بتا دیں۔ تو حضرت نے کیا خوبصورت بات فرمائی، فرمایا بھائی جب میں نے طلاق نہیں دی تھی تو وہ میری بیوی تھی، اور میں اپنی بیوی کی باتیں تمہیں کیوں بتاؤں؟ اب میں نے طلاق دے دی ہے تو وہ غیر ہو گئی ہے، تو غیر کی باتیں تمہیں کیوں بتاؤں؟ لہذا تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بھائی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، یہ صوفیوں کے امام ہیں، اور یہ اتنے بڑے پیر تھے کہ تفسیر المظہری عربی کی تفسیر ہے اور شہرہ آفاق ہے عرب و عجم میں۔ علماء ان کے مصنف ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی، سارے پڑھو رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تفسیر لکھی اور تفسیر کا نام المظہری اپنے مرشد کے نام پر رکھا۔ بولو اپنے مرشد مرزا مظہر جانے جانا، پڑھیے رضی اللہ رحمت اللہ علیہ۔ تو یہ مرزا مظہر جانے جانا کی جو بیوی تھی وہ بڑی سخت مزاج تھی، بول میں بھی سخت، حضرت سے بھی بڑی تلخ کلامی، پر حضرت نے ساری زندگی اسی سے نبھا فرمائی ہے۔ ایران سے ایک مرید آیا، اور یہ مرزا مظہر جانے جانا شیعوں کے ہاتھوں سے شہید ہوئے۔ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ایران سے ایک مرید آیا زیارت کے لیے، اور اس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور پوچھا، بیگم صاحبہ بولی کہ وہ حضرت کیا ہیں، کدھر ہیں؟ مرزا مظہر جانے جانا، کہنے لگی کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگا ایران سے آیا ہوں حضرت کی زیارت کرنے۔ کہنے لگی تینوں اور بندہ ہی کوئی نہیں لبیا، اینی دوروں یہ دی زیارت یہی تینوں پیر لبیا ہے، جا تیرا پیر اتنے جنگل چ لکڑیاں لین گیا ہے۔ اب وہ تو مرید تھا، وہ تو رونے لگ پڑا، بھئی حضرت کے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ کیوں جی تانوں کوئی مولویوں کے گھر دا پتہ لگ جائے گڈی بن چھڑ دے، او جی آؤ گھر چور ہے، بھئی ہو رہا ہے کوئی گل نہیں، تانوں میں حضور دے گھر دی سوکڑ پڑیاں دی گلاں دساں تے تسی اونجی کہو گے مولوی صاحب پتہ نہیں کیڑے مذہب چ تو آ گئے ہیں، اور سب قرآن حدیث چ بیان ہوئی نے۔ کتنے بیان ہوئی نے؟ آخر سورۃ الطلاق بھی تے نازل ہوئی ہے نا بھائی۔ بہرحال شاید اگے کسی موضوع تے آئی جانو گلا۔ تو مرزا مظہر جانے جانا والو ٹر پیا جنگل وال، اس نے دیکھا کہ حضرت شیر کے اوپر سواری کر کے آ رہے ہیں، شیر بھی ان کا ادب کا، لکڑاؤں پر خود اوپر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ بیچارہ رو رہا تھا، سلام کیا، رو رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تو کتے میرے گھر دا بوا تو نہیں کھڑکا بیٹھا ہے؟ وہ کہندا جی کھڑکا تے بیٹھا۔ فرمایا پھر تو بس صبر کر، ہوندا رہندا کوئی گل نہیں، آ جا۔ ایک دن مریدوں نے کہا حضرت آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دیتے؟ ہائے ہائے ہائے، سنیے مرزا صاحب نے کیا بات کہی۔ فرمایا بھائی 2 وجہ سے طلاق نہیں دیتا، ایک تو یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، بولو یہ بھی کسی کی، اگر میری بیٹی بدخلق ہو، میری بہن بدخلق ہو، سخت مزاج ہو، اس کو کوئی طلاق دے تو مجھے اچھا نہیں لگے گا، تو میں اگر اس کو طلاق دوں تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ اور دوسری وجہ فرمایا یہ کسی اور سے شادی کرے گی اور کسی اور مسلمان کا جینا حرام کرے گی، تو میں سب کو تکلیفوں سے بچا رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں جیڑی ہونی میرے نال ہی ہو جائے، کسی اور نال کیوں ہوئے، اس لیے میں اس کو طلاق ہے۔ تو زندگی یوں بھی گزر جاتی ہے۔ اب آپ ذرا سن لیجئے طلاق دینے کا اسلامی طریقہ کیا ہے، بولو اسلامی۔ نمبر 1، پہلے ایک طلاق دے دیں، بولو ایک طلاق دے دیں۔ کب دیں؟ جب وہ اپنی ماہواری سے نہا لے،
اپنی ماہواری سے اور خامد قریب نہ جائے، بغیر قریب جائے اس کو طلاق دے دے۔ اب کیا ہے کہ تقریباً یہ 1 ماہ انتظار کرے، بولو 1 ماہ انتظار کرے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ 3 ماہ اس کے پاس ٹائم ہے۔ بولو کتنے ماہ جی؟ یہ 3 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لے، یہ طلاق رجعی ہے تو کوئی مسئلہ مثلاً اتنا ہی کہہ دے کہ میں نے اپنی طلاق سے رجوع کیا، اپنی طلاق سے، تو نکاح بحال ہو گیا۔ پر یہ گواہوں کی موجودگی میں پہلی طلاق دے، اور بہتر ہے کہ گواہوں کی موجودگی میں رجوع آپ فیصلے کرتے ہیں نا پنجایتوں میں، تو یہ بیان کیا کرے۔ دوسرا طریقہ، اگر نباہ نہیں ہوا اور وہ گزر گئی 3 ماہ تو پھر اگر ہوش آ گیا تو اب دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ بولیے اب دوبارہ اسی طرح 2 گواہوں کی موجودگی میں، اور کچھ حق مہر بھی رکھنا پڑے گا۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک مسئلہ اور یاد رکھے، جس نے 1 طلاق دے دی، اب ساری زندگی اس کے پاس صرف 2 طلاقیں بچی ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ تیسرے مہینے آکے جی وہ تو پرانی ہو گئی اور پھر میں 3 دے سکنا وا، نہیں، مڈو شڈو نہیں شروع ہونا جی۔ تو 1 دے دی تو پھر باقی کتنی بچ گئی؟ سارے بولو 2 بچ گئی۔ اچھا، اب دوسری طلاق دے دے اسی طرح ایام طہر میں، جب وہ نہا کے پاک ہو چکی ہو، بغیر قریب جائے، دوسری طلاق دے دے۔ اب بھی اس کے پاس اختیار ہے، اگر یہ چاہے تو 3 ماہ کے اندر اندر صلح، بولو بھائی، صلح کر سکتا ہے، یا 3 ماہ گزر گئے ہیں پھر ہوش آ گیا تو یہ دونوں دوبارہ پھر نکاح، اپنے گواہ بھی رکھ لیں، حق مہر بھی۔ اب تیسری طلاق اگر دے دی تو پھر سب کچھ ختم ہو گیا۔ بولیے پھر سب کچھ ختم۔ وہ 3 اکٹھی دیں تب بھی ہو جاتی ہیں، علیحدہ علیحدہ دے تو پھر بھی۔ 2 مذہب اس میں نہیں مانے، ایک شیعوں کا، ایک غیر مقلدوں کا۔ انہوں نے کہا کہ بھئی کو جو کٹھی طلاقیں دیتا ہے 1 ہی ہوئی ہے، 3 ہیں، باقی مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، پوری ملت اسلامیہ، قرآن، حدیث اور صحابہ، پوری صحابہ کی ہسٹری گواہ ہے کہ جس نے بھی 3 طلاقیں دی ہیں وہ 3 ہی بنی ہیں، کبھی 3 1 ہے اور کبھی 1 بھی 3 ہے، نہ 3 1 ہوئی ہے نہ 1 3 ہے۔ ہاں، حضور نے یہ پسند نہیں کیا کہ 3 اکٹھی دی جائے، بولو یہ پسند ہے۔ اسی طرح وقفے وقفے سے طلاق دینی چاہیے، جس طرح میں نے بیان کر دیا ہے۔ تو پھر آج کل یہ چونکہ غلط فتوے دے رہے ہیں اور اسی طرح چل رہا ہے، تو اب ایک چیز اور ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا اور مرد طلاق بھی نہیں دے رہا، بولو نا، مرد طلاق بھی، اور وہ قابل بھی نہیں ہے، شادی کے قابل نہ ہونے کی فزیکلی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں اور کریکٹر وائز بھی وجوہات ہے، مثلا نشئی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، یا میں نے پچھلے دن آپ کو سنایا تھا کہ لڑکی سنی تھی اور لڑکا شیعہ تھا، 3 بچے ہو گئے، وہ روزانہ اپنے بیٹے کو کہتا تھا ابو بکر کو لعنتیں ڈالو، اور اپنی بیٹی سے کہتا تھا میں عائشہ صدیقہ پہ لعنتیں ڈالو۔ تو ایسے بد مذہب سے بھی نباہ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اور اللہ نے عورت کو خلا کا حق دیا ہے، بولو خلا کا حق دیا ہے۔ ایک خلا نبی کریم کی زندگی میں ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ کیا تھا کہ حضرت ثابت بن قیس پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں اور بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ان کی بیوی صحابیہ تھی۔ فجر کی نماز پڑھ کے حضور نکلے تو عورتیں بھی پڑھتی تھیں، تو ان کی بیوی حضور کے پاس آ گئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں اس سے خلا لینا چاہتی ہوں، خلا لینا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں، کیا وہ نیک نہیں ہے؟ کہا جی ساری خوبیاں ہیں پر مجھے پسند نہیں ہے، مجھے پسند ہے۔ چنانچہ وہ نا ثابت بن قیس آ رہے تھے صحابیوں میں، تو ان کا قد چھوٹا تھا، قد چھوٹا، کہنے لگی دیکھیں یا رسول اللہ وہ سب سے چھوٹا لگ رہا ہے، مجھے بندوں میں چلتا بھی پسند نہیں ہے۔ تو اسی طرح ثابت بن قیس بھی آ گئے، وہ بھی پاس کھڑے ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا ثابت تیری بیوی خلا چاہتی ہے،
تو انہوں نے 2 باغ حق مہر میں دیے ہوئے تھے. ابھی حضور تو سوچ رہے تھے کہ کرنا کیا ہے, وہ چھڑ سے بولے وہ پھر میرے 2 باغ, میرے ہو سکتا ہے حضور کوئی اور فیصلہ فرما دیتے, پر جب انہوں نے کہا میرے 2 باغ تو وہ فوراً بولی یا رسول اللہ میں واپس کرتی ہوں, یا رسول اللہ میں. تو آپ نے فرمایا لو بھائی ثابت, فیصلہ تو تو نے خود ہی کر دیا, فیصلہ تو نے جلد بازی میں بول کے خود ہی کر دیا. اچھا ایک اور خاتون کا واقعہ آیا اور پھر کھلا ہو گیا ان دونوں میں, وہ تھی سیدہ بریرہ پڑھی رضی اللہ تعالی عنہا. یہ اما عائشہ صدیقہ کی نوکرانی تھی اور بعد میں حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کو آزاد کر دیا, مگر یہ پھر بھی حضور کے گھر میں آنا جانا ان کا رہتا تھا اور حضور بھی ان کے گھر میں آتے تھے. تو سبحان اللہ. اب آپ کو پتہ ہے کہ عقیقے کا گوشت تو صدقہ ہے اور صدقہ سید پہ حرام ہے, تو عقیقے کا گوشت آیا حضرت بریرہ کے گھر بکرے کا, اور وہ پکا رہی تھی تو حضور بھی آ گئے, فرمایا ہمیں بھی کھلاؤ, ہمیں بھی کھلاؤ. تو کہنے لگی یہ تو عقیقے کا گوشت ہے. فرمایا عقیقے کا گوشت تیرے تک آیا ہے, اب تو ہم تیرا کھا رہے ہیں نا, اب یہ سدا عقیقہ ہی رہے گا. جب آیا تھا تو عقیقے کا تھا, اب جب تو نے پکا لیا تو یہ تیرے گھر کا ہے, ہم تیرے گھر سے کھانے آئے ہیں. یہ تا میں تمہیں دس رہا بھی کتنے میں کھا لوا تو تھی فتوا نہ لا دیا جی. میرے گھر میں آتا ہے یہ سریاں شریاں دیتے ہیں اور یہ آ کے دیتے ہیں گوشت ووشت, تو یہ الحمدللہ میرے بچے واپس کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم کھاتے, کیونکہ وہ ساتھ ہی کہتے ہیں چھاپر پکڑا کے صدقے کا ہے جی, تو صدقہ ہم کھا سکتے. پر اگر عقیقے کا آپ کے گھر پکا ہو تو میں پھر وہاں سے جس طرح حضور نے کھایا. یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامد کو پسند نہیں کرتی تھی اور خامد ان سے بڑی محبت کرتے تھے. انہوں نے کہا میں نے کھلا لینا ہے. یہ عورت کو حق ہے بھائی, ڈنگا نال نہیں کسی نے بسایا جاتا. تو وہ ان کے جو خامد تھے نا, انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ یا رسول اللہ بریرہ سے کہیں میرے ساتھ نبھا کرے, طلاق نہ لے. تو حضور نے سیدہ بریرہ کو بلایا اور فرمایا بریرہ تیرا خامد تجھ سے بڑا پیار کرتا ہے, تو اس سے طلاق نہ لے. اب ذرا دیکھیے حضرت بریرہ کی کمال ذہانت, کو سبحان اللہ. وہ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ ہائے ہائے نہیں سمجھا, یہ حکم ہے یا مشورہ ہے؟ بھائی حکم ہے تو پھر تو انکار کر ہی نہیں سکتے, پھر تو کفر ہو جائے گا. تو حضور نے فرمایا نہیں حکم نہیں, یہ میرا مشورہ ہے. کہنے لگی میں نہیں مانتی, کہنے لگی میں نہیں مانتی. حکم ہے تو پھر تو کلمہ پڑھا ہے, نہیں فرمایا مشورہ ہے, میں نہیں مانتی. فرمایا تیری مرضی, اور یہ خلا ہو گئی. بولو یہ خلا ہو گئی. اب ایک حدیث سنیے, ان معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاذ ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض احب الیہ من العتاق. اے معاذ, اللہ تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین پر غلام یعنی قیدی کو آزاد کر دینے سے زیادہ محبوب عمل کوئی نہیں ہے. بولو محبوب عمل کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ وَأَبْغَضَ مِنَ الطَّلَاقِ اور وَلَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى الْأَرْضِ مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَبْغَضَ مِنَ الطَّلَاقِ. اور روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو طلاق سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی شے نہیں ہے. حضرت علی کی روایت ہے, حضور کا فرمان ہے تزوجو نکاح کرو, ولا تطلقو اور طلاق نہ دو. بولو طلاق, فإن الطلاق یہتز منہ عرش الرحمن. جب کوئی فرش پر طلاق دیتا ہے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. بولیے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہا رائحۃ الجنت. آپ نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی شدید عذر اور مجبوری کے طلاق لیتی ہے یا مطالبہ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام فرما دیتا ہے. بولو جی اللہ تعالیٰ اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے. میرے بھائیوں آخر میں 4-5 باتیں بتانے لگا ہوں. طلاق کی اکثر نوبت کیوں پیدا ہوتی ہے؟ نمبر 1,
ناپسندیدگی کے باوجود شادی کر دی جاتی ہے. ناپسندیدگی کے باوجود شادی آپ کا مجھے پتہ نہیں. ساڈے تو ادھر قتل نہیں صلح ہی نکاحیں ہوندی ہیں. رشتہ دے دو صلح ہو جائے گی، قتل معاف. اتنا کر دے چل رشتہ دے دے معاف. خدا نہ خواستہ کوئی اگر کسی بچی بھاگ جائے کسی کے ساتھ وہ نکاح کر لے تو صلح میں کہتے ہیں اپنی بیٹی ہمیں دے دو اور صلح کر لیتے ہیں. اور پھر ادھر بھی طلاق اور ادھر بھی، اور بعد بدبخت تو پھر اپنی بھی مار دیتے ہیں اور ان کی بھی مار دیتے ہیں، داماد بھی. تو بھائی یہ کیا وجہ بنی؟ ناپسندیدگی. دوسری، آپس میں شکوک و شبہات اور بدگمانی. بدگمانی دیکھو اتنا بڑا جرم ہے کہ قرآن میں آ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے کہ اے مومن قرآن پہ شک نہ کرنا. بولو قرآن پہ شک نہ کرنا. اور تیسری وجہ ہے جناب، تیسری وجہ ہے آپس میں ازدواجی زندگی کی اہمیت سے ناواقفی، کہ خاوند کو پتہ نہیں کہ بیوی کیا ہے اور بیوی کو بھی پتہ نہیں کہ خاوند ہے. وہ ایک بیوی کو لاتا ہے تو ساری خاندان کا غلام بناتا ہے، اور وہ ملکہ آتی ہے تو وہ کہتی ہے یہ میری خاطر سب کو چھوڑے گا. اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور چوتھی وجہ ہے عیش پرستی. بولو، یا تو خاوند عیاش ہوتا ہے یا بیوی عیاش ہوتی ہے. تو نبھا الزنا یورث الفقر، فرمایا نکاح تمہیں برکت دے گا، زنا تمہیں فقیر کر دے گا، زنا تمہارے خزانے اڑا دے گا. اور میرے بھائیوں، پانچویں وجہ ہے اسلامی تعلیمات سے دوری. بولو، اسلامی تعلیمات سے دوری. اگر قرآن و حدیث کا علم میاں بیوی کے سینے میں ہو تو ہر موقع پر کام آتا ہے. بولو، ہر موقع پر کام آتا ہے. میں نا بچپن میں 8واں سپارہ جب حفظ کر رہا تھا تو بھاگا بھاول نگر سے لاہور آ گیا، اور مجھے ایک اللہ بھلا کرے، اب بیچارے زندہ ہیں، وہ یورپ میں ہوتے ہیں، وہ داتا صاحب میں بھی تھا، وہ آئے تو وہ مجھے ساتھ لے گئے اپنے گھر میں. انہوں نے مجھے گھر میں 5-6 سال رکھا اور پڑھایا آگے. یہ قلعہ لکشمن سنگھ راوی روڈ میں ان کا گھر تھا. تو وہ اتنے غصے والے تھے کہ باپ کے آگے تو وہ لڑ نہیں سکتے تھے تو خود دیوار میں ٹکر مار دیتے تھے. بڑا خوبصورت نوجوان تھا اور اتنا غصہ، ماں کے بھی آگے یہ کرتا تھا، باقی تو کسی کی ضرورت نہیں تھی اس سے بات کر جائے. تو مجھے کہتا تھا یار میں کیا کروں. تو میں نے اپنے جن استاد سے حفظ کرتا تھا میں نے پوچھا جی غصے کا علاج کیا ہے؟ انہوں نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کرے. اور اگر کھڑا ہو تو الٹ ہوتا ہے نا، بیٹھا ہوا بھی کھڑا ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کھڑا ہوا بیٹھا ہوا، بولو کھڑا نہیں کرنا جی مصری صاحب، لمبا پڑھنا ہے. بیٹھا ہوا کیا کرے گا؟ لیٹ جائے. اور اگر زیادہ غصہ آیا تو پانی پینا شروع کر دو. بولو کیا کرو؟ میں نے یہ 3 نسخے بتائے. اس نے کہا اس میں صرف پانی والا کر سکتا ہوں. اب جب بھی اس کو چڑھتا تو کہتا پانی لاؤ بھائی، پانی لاؤ بھائی. پانی پیتا پیتا ماشاءاللہ بہت نرم ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے اور آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی خوش اور آباد رکھے. کہہ دو آمین. ہے تواڈے صدقے اللہ مجھے بھی خوش اور آباد رکھے. آخر وداعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.